محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر رفیق کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، مگر دلہن نے نکاح سے پہلے ایک شرط رکھی۔ پورا پنڈال حیران تھا، لوگ شرم سے نظریں چرا رہے تھے۔ ماسٹر رفیق کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر دلہن کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، کیونکہ اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ نکاح کے فوراً بعد دلہا دلہن کو۔ ماسٹر رفیق اس گاؤں کی وہ واحد ہستی تھے جن کا احترام ہر چھوٹا بڑا کرتا تھا۔ ان کی سفید داڑھی اور جھکی ہوئی نگاہیں ان کی شرافت کی گواہی دیتی تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی گاؤں کے بوسیدہ اور خستہ حال پرائمری اسکول کی چار دیواری میں بچوں کا مستقبل سنوارنے میں گزار دی تھی، اور کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی میں لالچ یا حرص نام تک کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کا چودھری بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے کتراتا تھا۔ ماسٹر رفیق کی کل کائنات ان کی اکلوتی بیٹی زویا تھی، جو اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کے لیے جینے کا واحد سہارا بن گئی تھی۔ زویا کی پرورش میں ماسٹر رفیق نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اسے گاؤں کی روایات کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے بھی آراستہ کیا تھا۔ زویا ایک ایسی لڑکی تھی جو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین اور اصولوں کی پکی تھی۔ وہ شہر کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس گاؤں آ گئی تھی، اور ان غریب بچوں کو مفت پڑھاتی تھی جو سکول کی فیس ادا کرنے سے قاصر تھی۔ زویا کی انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں اس کی عزت کی جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں کی زبانوں پر کئی طرح کے سوالات بھی رہتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اکثر تنور پر یا کنویں کے پاس کھڑے ہو کر باتیں بناتی تھی کہ ماسٹر رفیق نے اپنی بیٹی کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلا کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، کیونکہ اب اس غریب ماسٹر کی بیٹی کے لیے اس گاؤں میں کوئی جوڑ کا رشتہ نہیں مل سکتا۔ یہ باتیں ماسٹر رفیق کے کانوں تک بھی پہنچتی تھیں، اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آج کے اس مادی دور میں جہاں لوگ صرف دولت اور جہیز کو دیکھتے ہیں، وہاں ان کی ایمانداری اور زویا کی اعلیٰ تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کئی بار گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانوں سے زویا کے لیے رشتے آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو زویا کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، یا جس میں لالچ کی بو نہ آتی ہو۔ ایک دفعہ تو گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار کے بیٹے کا رشتہ بھی آیا تھا، لیکن جب انہوں نے دبے لفظوں میں جہیز کا مطالبہ کیا تو ماسٹر رفیق نے معذرت کر لی۔ زویا نے اپنے باپ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دے گی، لیکن کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرے گی جو عورت کو صرف ایک بوجھ یا جہیز لانے والی مشین سمجھتا ہو۔ ماسٹر رفیق اپنی بیٹی کی اس پختہ سوچ پر بھی فخر بھی کرتے تھے، اور اندر ہی اندر خوفزدہ بھی رہتے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اور وہ اکثر سکول کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی گہری سوچ میں گم ہو جاتے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اور باپ بیٹی کی زندگی ایک پرسکون لیکن خاموش ڈگر پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک دن گاؤں کی خاموشی کو ایک غیر معمولی واقعے نے توڑ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اور سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی کہ گاؤں کے کچے پکے راستوں پر ایک انتہائی شاندار اور قیمتی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی داخل ہوئی۔ یہ گاڑی اتنی لمبی اور چمچماتی ہوئی تھی کہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ گاؤں کے بچے تو اس گاڑی کے پیچھے ہی بھاگنے لگے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شاہانہ سواری نہیں دیکھی تھی۔ وہ گاڑی سیدھی ماسٹر رفیق کے چھوٹے سے کچے پکے گھر کے سامنے آ کر رکی، اور اس کے رکتے ہی پورے گاؤں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔
پڑوسی اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ آخر یہ امیر زادہ ہے کون جو اس غریب ماسٹر کے گھر آ گیا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نوجوان باہر نکلا جس کا نام اسد تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور کشش تھی۔ اس نے انتہائی مہنگا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں پر لگی قیمتی اینک اس کی عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ اسد کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ وہ سیدھا ماسٹر رفیق کے دروازے کی طرف بڑھا اور نہایت ادب سے اجازت مانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ ماسٹر رفیق جو اس وقت چارپائی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اس اجنبی اور امیر زادے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی اینک درست کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسد نے انتہائی عاجزی سے ماسٹر رفیق کے ہاتھ چومے اور ایک ایسی بات کہہ دی جس نے ماسٹر رفیق کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اسد نے کہا کہ وہ زویا کا رشتہ مانگنے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ماسٹر رفیق اسے اپنی بیٹی کے قابل سمجھے۔ ماسٹر رفیق کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا اور دولت مند انسان خود چل کر ان کے غریب خانے پر آئے گا۔ انہوں نے حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے اسد سے پوچھا کہ اس نے زویا کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے جبکہ وہ تو شہر کی کسی بھی امیر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اسد نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی جذباتی انداز میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا ہے اور بچپن میں ہی اس کے والدین ایک خوفناک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنی ساری زندگی یتیم خانوں کی سخت دیواروں اور ہاسٹل کے تنہا کمروں میں رو رو کر گزاری ہے اور اپنی دن رات کی محنت سے یہ بے پناہ دولت اور مقام حاصل کیا ہے۔ اسد کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ ماسٹر رفیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسد نے مزید کہا کہ اسے دولت، جائیداد یا کسی قسم کے جہیز کی رتی برابر بھی لالچ نہیں، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اسے بس ایک ایسی نیک سیرت، پڑھی لکھی اور با کردار لڑکی چاہیے جو اس کے گھر کو اپنا سمجھے اور اسے وہ سچی محبت دے سکے جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی بھٹکتا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے ایک دوست نے جو اسی گاؤں کا رہنے والا ہے اسے زویا کی شرافت اور اس کی اصول پسندی کے بارے میں بتایا تھا، اور اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف ماسٹر رفیق کی بیٹی سے کرے گا۔ ماسٹر رفیق کے لیے یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ انہیں لگا جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر ان کی ساری پریشانیوں کو ختم کرنے آ گیا ہے۔ انہوں نے خوشی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسد کا ماتھا چوما اور اسے یقین دلا دیا کہ وہ اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہیں۔ جب یہ خبر گاؤں والوں تک پہنچی تو پورے گاؤں میں ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ وہ چودھری جو کل تک ماسٹر رفیق کی غریبی کا مذاق اڑاتا تھا آج خود چل کر انہیں مبارکباد دینے آیا۔ گاؤں کی وہ عورتیں جو زویا کے نصیب پر تانے دیتی تھی آج حسد اور رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ زویا کو دیکھنے آ رہی تھی۔ ہر کوئی اسد کی دولت اور اس کی شرافت کے گن گا رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور پورا گاؤں ایسے تھا خوش جیسے یہ ان سب کے گھر کی شادی ہو۔ ماسٹر رفیق نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال لی تاکہ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکے۔ زویا کے لیے یہ سب بہت اچانک اور ناقابل یقین تھا۔ جب اس نے اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں وہ چمک اور خوشی دیکھی تو اس نے چپ چاپ اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن زویا کی فطرت میں ایک عجیب سی کھوج اور تجسس تھا کہ وہ اتنی جلدی کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرتی تھی۔ جب اسد زویا سے پہلی بار ملا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زویا کو کچھ عجیب سی لگی۔
اسد کی باتیں بہت میٹھی تھیں اور وہ ہر وقت زویا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہے، لیکن زویا کو ان باتوں میں ایک نامعلوم سی عجلت محسوس ہوتی تھی۔ اسد بار بار ماسٹر رفیق پر زور ڈال رہا تھا کہ نکاح کی تقریب کو چند دنوں کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے، کیونکہ وہ اپنی تنہائی سے بہت تنگ آ چکا ہے اور چاہتا ہے کہ زویا جلد از جلد اس کے گھر آ جائے۔ ماسٹر رفیق نے اسد کی اس بات کو اس کی محبت اور اس کی شرافت سمجھا اور فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن زویا کا دل اندر سے کچھ مطمئن نہیں تھا، اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسد جتنا کامل اور بے عیب نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کوئی بھی انسان اتنا بے عیب نہیں ہو سکتا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ اس بظاہر پرسکون اور چمکدار سمندر کے نیچے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے۔ اسد ہر روز گاؤں آتا اور ماسٹر رفیق اور زویا کے لیے مہنگے ترین تحائف لاتا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی بھی مالی مدد کرتا، جس سے پورے گاؤں میں اس کی سخاوت کے چرچے ہونے لگے۔ لیکن زویا ان مادی چیزوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اسد کی شخصیت کا گہرائی سے مطالعہ کر رہی تھی۔ زویا نے کئی بار اسد سے اس کے ماضی کے بارے میں کرید کر پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسد نہایت ہوشیاری سے بات کا رخ موڑ دیتا یا پھر اچانک بہت زیادہ اداس ہونے کی اداکاری کرنے لگتا، جس سے زویا کو خاموش ہونا پڑتا۔ زویا کو لگتا تھا کہ اسد کی یہ اداسی مصنوعی ہے اور اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک بہت گہرا اور تاریک راز چھپا ہوا ہے جس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ گھر میں ہر طرف شادی کے گیت گائے جا رہے تھے، مہندی اور ابٹن کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا تھا، لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گا رہی تھیں، لیکن زویا کے دل میں ایک عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اسے اپنا آپ ایک اندھی کھائی کی طرف گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جتنا اسد کو سمجھنے کی کوشش کرتی، وہ شخص اتنا ہی ایک گہری پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت اسد اپنی شاندار گاڑی میں گاؤں آیا اور ماسٹر رفیق کے ساتھ شادی کے کسی اہم کام کے سلسلے میں گاؤں کی چوپال کی طرف چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی گاڑی کی چابی زویا کو دی اور کہا کہ ڈیش بورڈ میں اس کے لیے ایک بہت ہی خاص تحفہ رکھا ہوا ہے، وہ اسے نکال لے۔ زویا نے چابیاں پکڑ لیں اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس لمبی اور چمکدار گاڑی کے پاس آ گئی اور اس کا بھاری دروازہ کھولا۔ گاڑی کے اندر سے ایک انتہائی محصور کن اور مہنگی خوشبو آ رہی تھی۔ زویا نے ڈیش بورڈ کھولا اور وہاں رکھا ہوا ایک خوبصورت سا مخملی ڈبہ نکال لیا جو اسد نے اس کے لیے لایا تھا۔ لیکن جب اس نے وہ ڈبہ اٹھایا تو اس کی نظر ڈیش بورڈ کے اندرونی حصے کی گہرائی میں پڑے ہوئے کچھ پرانے کاغذات پر پڑی۔ زویا ویسے تو کسی کی ذاتی چیزوں کو ہاتھ لگانا سخت ناپسند کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں اور اس کا دماغ کسی انجانے خوف سے سن ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ کاغذات اسے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات کو چھوا تو اسے اندازہ ہوا کہ ان کے درمیان کوئی چھوٹی سی اور بہت پرانی چیز چھپائی گئی ہے۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے اس چیز کو باہر نکالا تو وہ ایک چھوٹا سا لفافہ تھا جس کے کنارے پھٹے ہوئے تھے اور اس پر گرد جمی ہوئی تھی، جیسے اسے جان بوجھ کر چھپا کر رکھا گیا ہو۔ زویا کے دل و دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان مچ رہا تھا کہ اسد جیسے منظم اور امیر شخص کی گاڑی میں یہ پرانا اور بوسیدہ لفافہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اور پھر جلدی سے اس لفافے کو کھولا۔ لفافے کے اندر جو کچھ موجود تھا اسے دیکھتے ہی زویا کے ہاتھ سے وہ مخملی تحفے والا ڈبہ چھوٹ کر نیچے گر گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں جم گیا اور اس کے دل و دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
لفافے کے اندر موجود وہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا بھیانک اور دل ہلا دینے والا ثبوت تھا جس نے اسد کی اس یتیمی کی کہانی، اس کی شرافت کے لبادے اور اس کی تمام تر مصنوعی محبت کے پخرچے اڑا کر رکھ دیے۔ زویا کو اپنی قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس چیز کو دوبارہ دیکھا تاکہ اسے یقین آ سکے کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ حقیقت تھی، ایک ایسی تلخ اور خوفناک حقیقت جس نے زویا کی ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ثبوت نے ایک سیکنڈ میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسد وہ نہیں ہے جو وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اس بھیانک جھوٹ کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی اور گہری سازش چھپی ہے۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چیخ مار کر رونا شروع کر دے یا جا کر اپنے باپ کو بتائے کہ جس شخص کو وہ فرشتہ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکے باز ہے جو ان کی عزت سے کھیلنے آیا ہے۔ زویا نے جلدی سے اس چیز کو واپس لفافے میں ڈالا اور ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس نے دور سے اسد کو ماسٹر رفیق کے ساتھ مسکراتے ہوئے واپس آتے دیکھا تو اسے اسد کے چہرے سے وحشت ہونے لگی۔ اس کی وہ پرسکون مسکراہٹ اب زویا کو ایک زہریلے سانپ کی طرح لگ رہی تھی جو اس کے باپ کو ڈسنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ زویا کو احساس ہو گیا کہ اب وقت بہت کم ہے اور شادی میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ اگر اس نے کوئی فوراً سے قدم نہ اٹھایا تو اس کی اور اس کے معصوم باپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ راز ابھی کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھوس دلیل نہیں تھی، اور گاؤں والے اسد کی دولت کے سحر میں اس قدر گرفتار تھے کہ وہ کبھی زویا کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ زویا نے اپنے آنسوؤں کو پیا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سکون طاری کر لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس راز کی تہہ تک پہنچ کر اسد کا اصلی اور گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ زویا خاموشی سے اپنے گھر کے اندر چلی گئی، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام اس گاؤں کی تاریخ کا سب سے بڑا اور حیران کن واقعہ بننے والا تھا، اور اسد بالکل بے خبر تھا کہ جس خاموش اور معصوم لڑکی کو وہ اپنے فریب کے جال میں پھنسانے آیا ہے وہ دراصل ایک ایسا طوفان بن چکی ہے جو بہت جلد اس کی ساری جھوٹی شان و شوکت کو اڑا کر رکھ دے گا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ماسٹر رفیق کے چھوٹے سے صحن میں مہندی کے گیتوں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن زویا کے کمرے میں ایک ایسی بھیانک اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ زویا اپنے بستر پر بت بنی بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ پر اسرار چیز تھی جو اس نے دوپہر کو اسد کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے نکالی تھی۔ اس کا پورا جسم ایک انجانے خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے اسد کا وہ مسکراتا ہوا مکار چہرہ بار بار گزر رہا تھا جس نے اس کے معصوم اور سیدھے سادھے باپ کو اپنے فریب کے جال میں بری طرح سے جکڑ لیا۔ زویا کو اب اس گھر میں ہونے والی ہر خوشی، ہر کہکہا اور ہر گیت ایک ماتم کی طرح لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جس شخص کو اس کا باپ ایک فرشتہ اور دیوتا سمجھ کر پوج رہا ہے وہ دراصل ایک ایسا ظالم اور سفاک انسان ہے جس نے اپنی اصلیت پر شرافت اور یتیمی کا بہت موٹا اور جھوٹا پردہ ڈال رکھا ہے۔ زویا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں بند کر لیا تاکہ وہ اپنے اندر کے اس ڈر پر قابو پا سکے جو اس کے اعصاب کو شل کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس وقت کمزور پڑ گئی تو اسد جیسا درندہ اس کی
اور اس کے باپ کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس نے وہ ثبوت اپنے کپڑوں کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں پرانے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر تک اندر رہتی تو اس کے باپ اور باقی مہمانوں کو شک ہو سکتا تھا۔ زویا کمرے کا دروازہ کھول کر دبے قدموں باہر نکلی تو صحن میں ہر طرف روشنیوں اور خوشبوؤں کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں بجا رہی تھیں، اور ماسٹر رفیق خوشی سے نہال ہو کر مہمانوں کو شربت پلا رہے تھے۔ زویا کی نظر جیسے ہی اپنے بوڑھے اور شفیق باپ کے چمکتے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس کے دل میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی، اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اور اپنی ساری عزت اس ایک رشتے کے داؤ پر لگا ڈالی، اور اگر انہیں اس وقت اسد کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ان کی جان چلی جائے۔ زویا نے اپنے آنسوؤں کو واپس آنکھوں میں دھکیلا اور تیزی سے نظریں گھما کر اپنے کزن سعد کو تلاش کرنے لگی، جو اس کا واحد سہارا اور رازدار تھا، جس پر وہ اس بھیانک صورتحال میں اندھا اعتماد کر سکتی تھی۔ سعد گھر کے پچھلے حصے میں کھڑا مہمانوں کے لیے چار پائیاں بچھا رہا تھا کہ زویا نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلا لیا اور تیزی سے گھر کے پچھلے اور تاریک دروازے کی طرف چلی گئی، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ سعد نے جب زویا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھیں تو وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگا اور اس سے پوچھا کہ وہ اتنی خوف زدہ اور پریشان کیوں نظر آ رہی ہے، جبکہ آج تو اس کی مہندی کی رات ہے۔ زویا نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن رہا ہو، اور پھر اس نے سعد کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے دوپہر کو اسد کی گاڑی میں دیکھا تھا، اور وہ ثبوت بھی دکھا دیا جو اس نے الماری میں چھپایا تھا۔ سعد وہ ثبوت دیکھ کر بالکل سن ہو گیا، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بھی باقی گاؤں والوں کی طرح اسد کی دولت اور شرافت کے سحر میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور اس کے لیے سب کچھ ماننا ناممکن حد تک مشکل تھا۔ زویا نے سعد کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا اور کہا، ہمارے پاس حیران ہونے یا رونے دھونے کا وقت بالکل نہیں، کیونکہ نکاح میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں، اور اسد کسی بھی وقت اس گھر کی عزت کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو سکتا ہے۔ زویا نے سعد کو وہ لفافہ اور ایک پرچی دی جس پر شہر کے ایک خاص علاقے کا پتہ لکھا ہوا تھا، اور اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ اسی رات شہر جائے اور اس پتے پر جا کر اس ساری حقیقت کا کھوج لگائے جو اسد نے ان سب سے چھپا کر رکھی ہے۔ سعد نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بے بسی اور درد دیکھا۔ اس نے فوراً سے سر ہلایا اور بغیر کسی کو بتائے اندھیرے میں غائب ہو گیا تاکہ وہ اس بھیانک راز کی تہہ تک پہنچ سکے۔ سعد کے چلے جانے کے بعد زویا واپس صحن میں آ گئی، لیکن اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دھڑکنوں کی آواز سب کو سنائی دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا، اور اسد اپنے کچھ دوستوں اور گاؤں کے چودھریوں کے ساتھ مہندی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے ایک بادشاہ کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ اگلے دن چونکہ نکاح اور رخصتی تھی، اس لیے اس نے ماسٹر رفیق سے اجازت طلب کر رکھی تھی کہ مہندی کا فنکشن اکٹھا ہوگا۔ اسد نے انتہائی مہنگا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، اور اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ماسٹر رفیق کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کر انہیں مبارکباد دینے لگا، لیکن زویا جو دور کھڑی اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، اسے اسد کے اس مسکرانے ہوئے چہرے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی نظر آ رہی تھی۔
اسد کی نظریں جیسے ہی زویا پر پڑی تو اس نے انتہائی عجیب اور خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ زویا کی طرف دیکھا، جس سے زویا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور اسے محسوس ہوا کہ شاید اسد کو اس بات کا شک ہو گیا ہے کہ زویا اس کے راز تک پہنچ چکی ہے۔ اسد آہستہ آہستہ چلتا ہوا زویا کے قریب آ گیا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا کہ تم آج بہت خاموش ہو، کیا تم مجھ جیسے یتیم اور تنہا انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے سے ڈر رہی ہو؟ زویا نے پوری طاقت جمع کر کے اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا کہ مجھے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے ان تاریک رازوں سے ڈر لگتا ہے جو انسان اپنے دل میں دفن کر کے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ زویا کی یہ بات سن کر اسد کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بالکل سفید پڑ گیا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک مصنوعی قہقہ لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن زویا کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگ گیا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب مہمان کھانا کھا رہے تھے اور شور و غل بہت زیادہ تھا، زویا پانی لینے کے لیے باورچی خانے کی طرف گئی جو گھر کے ایک تاریک کونے میں واقع تھا۔ وہاں اچانک اسے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں جو کھڑکی کے باہر اندھیرے سے آ رہی تھی۔ زویا کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے اپنی سانسیں روک کر وہ باتیں سننے کی کوشش کی۔ کھڑکی کے باہر گاؤں کا سب سے بڑا چودھری ہاشم اور اسد سگار پیتے ہوئے آپس میں کوئی انتہائی خفیہ گفتگو کر رہے تھے جو زویا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ چودھری ہاشم انتہائی دھیمی آواز میں اسد سے کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، میں نے گاؤں کے باقی معززین کا منہ نوٹوں سے بند کر دیا ہے اور کوئی بھی ماسٹر رفیق کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دے گا کہ تم نے شہر میں کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ اسد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ بوڑھا ماسٹر تو میری ان یتیمی کی کہانیوں پر ایسا فدا ہوا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہیرے جیسی بیٹی میرے حوالے کر دی ہے اور اسے خبر تک نہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ زویا یہ خوفناک سرگوشیاں سن کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل سکے۔ اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اسد دھوکے باز ہے، لیکن اسے یہ تصور تک نہیں تھا کہ اس گاؤں کے وہ معززین اور چودھری جن کی ماسٹر رفیق اتنی عزت کرتے ہیں، وہ بھی چند سکوں کی خاطر ایک غریب باپ کی عزت کا سودا کر چکے ہیں۔ زویا کا پورا وجود اس معاشرے کی غلاظت اور منافقت پر کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی دنیا ہے جہاں شرافت اور ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں اور سب لوگ طاقت اور دولت کے سامنے اندھے ہو چکے ہیں۔ زویا پوری رات اسی کرب اور اذیت سے جاگتی رہی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ کب سعد واپس آئے گا اور اسے بتائے گا کہ آخر وہ پورا سچ کیا ہے جو اسد اور ان چودھریوں نے اتنی گہری سازش کے تحت چھپا رکھا ہے۔ صبح کی اذانیں ہونے والی تھیں اور زویا کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ تک نہیں تھا جب اچانک دیوار پھاند کر کوئی شخص گھر کے پچھلے صحن میں کود گیا تھا۔ زویا خوف سے اچھل پڑی، لیکن جب اس نے اندھیرے میں غور سے دیکھا تو وہ سعد تھا، جس کے کپڑے دھول سے اٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ کسی مردے کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ زویا بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے پانی پلایا۔ سعد کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ زویا کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سعد نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ زویا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ انسان ایک فرشتہ نہیں بلکہ ایک شیطان کا روپ ہے۔ میں نے اس پتے پر جا کر جو کچھ دیکھا ہے وہ سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی۔ سعد نے زویا کے کان میں وہ ساری بھیانک حقیقت بیان کر دی جس کا ثبوت زویا نے اسد کی گاڑی سے نکالا تھا، اور جسے سننے کے بعد زویا کو لگا جیسے اس نے کسی کے دل و دماغ پر ایک بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ سعد نے زویا کو یہ بھی بتایا کہ اسد کی دولت کوئی حلال کی کمائی نہیں اور اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تاکہ
وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کو اپنی طاقت اور رعب تلے دبا کر رکھ سکے، اور گاؤں کے چودھریوں نے اسد سے بھاری قیمت لے کر ماسٹر رفیق کو اس اندھے کنویں میں دھکا دیا ہے۔ اب زویا کے سامنے ایک ایسی قیامت خیز کشمکش کھڑی تھی جس کا فیصلہ اس کی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا تھا۔ اس کے پاس صرف دو راستے بچے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ چپ چاپ مظلوم بن کر اسد کے ساتھ رخصت ہو جائے اور اپنی ساری زندگی ایک ایسے ظالم اور دھوکے باز شخص کی قید میں گزار دے تاکہ اس کے بوڑھے باپ کی عزت گاؤں والوں کے سامنے بنی رہی اور کوئی ماسٹر رفیق پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ بغاوت کر دے اور بھری محفل میں اسد سمیت ان تمام منافق چودھریوں اور معززین کے چہروں سے نقاب نوچ لے جنہوں نے پیسوں کی خاطر ایک غریب بیٹی کی سودا کر لیا۔ اور یہ دوسرا راستہ انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ اگر زویا نکاح سے انکار کرتی تو گاؤں کے لوگ اسد کی بجائے زویا اور اس کے باپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے، اور ماسٹر رفیق پہلے ہی مسئلے تھے، دل کے مریض تھے، وہ شاید معاشرے کی یہ بے عزتی اور طعنے برداشت نہ کر پاتے۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے باپ کے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں وہ خوشی سے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان پیک کر رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو زویا نے ان کی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ زویا کو لگا کہ اگر اس نے سچ بولا تو وہ سکون ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا، لیکن پھر اس کے اندر سے ایک ایسی مضبوط اور طاقتور آواز آئی جس نے اس کے تمام خوف اور آنسوؤں کو سکھا دیا۔ زویا نے سوچا کہ اگر آج وہ چپ رہی تو اس جیسی اور بھی کئی معصوم لڑکیاں ان دولت مند درندوں کی بھینٹ چڑھ جائیں گی، اور یہ معاشرہ ہمیشہ اسی طرح طاقتور کا ساتھ دیتا رہے گا۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور جلال آ گیا جو اس نے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ساس سے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، اور آج کے نکاح کی محفل میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس گاؤں کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زویا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ قربانی کا بکرا نہیں بنے گی، بلکہ وہ ایک ایسا طوفان بنے گی جو اسد کے جھوٹے محل اور چودھریوں کی منافقت کو جڑ سے اجاڑ پھینکے گا۔ دن چڑھ آیا تھا اور ہر طرف شہنائیوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ زویا کے کمرے میں بیوٹیشن اسے دلہن کا لباس پہنا رہی تھی اور اسے سجانے میں مصروف تھی، لیکن زویا آئینے میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس جنگ کی تیاریوں کو دیکھ رہی تھی جو وہ آج بڑی محفل میں لڑنے والی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اسے ایسا لباس لگ رہا تھا جو کسی محاذ پر جانے والے سپاہی کا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے کی سرد مہری دیکھ کر بیوٹیشن بھی حیران تھی کہ یہ کیسی دلہن ہے جس کے چہرے پر نہ کوئی شرم ہے اور نہ کوئی خوشی۔ زویا کا دل ایک عجیب سے سکون سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسا خوفناک اور ناقابل یقین منصوبہ بنا لیا تھا جس کے ذریعے وہ اس راز کو اس طریقے سے فاش کرنے والی تھی کہ اسد کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملنے والا تھا۔ محفل سج چکی تھی اور نکاح کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ قاضی صاحب نے رجسٹر کھول لیا تھا اور ماسٹر رفیق خوشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ اسد اور چودھری ہاشم ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے تھے، بالکل اس بات سے بے خبر کہ اندر کمرے میں بیٹھی دلہن نے ان کی تباہی کا کیا ہولناک خاکہ تیار کر رکھا ہے۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے اپنا سرخ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا لیا، لیکن اس گھونگھٹ کے پیچھے چھپی ہوئی اس کی تیز اور چنگاریاں اڑاتی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ آج جب یہ گھونگھٹ اٹھے گا تو اسد کے جھوٹے اور اس معاشرے کی غلاظت کا سارا پردہ چاک ہو جائے گا، اور کوئی بھی شخص اس حقیقت کی نہیں بچ پائے گا۔ زویا نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ایک لمبی سانس کھینچ کر
دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں اس کی تقدیر اس کے ایک انتہائی جرت مندانہ اور خوفناک فیصلے کی منتظر کھڑی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ جب اسد کی مصنوعی شرافت اور اس کی بے پناہ دولت کا غرور خاک میں ملنے والا تھا، اور زویا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے ایک ایسا وار کرنے والی تھی جس کا تصور تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ پورا پنڈال سجا ہوا تھا اور ہر شخص کی نظریں اس شاندار تقریب پر جمی ہوئی تھی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس خاموشی اور سکون کے پردے کے پیچھے ایک ایسا بمب ٹک ٹک کر رہا ہے جو پھٹنے کے بعد کسی کو بھی اپنا چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں دے گا۔ پنڈال میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے مائک کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ ماسٹر رفیق کے چہرے کا پر ایک ایسا سکون تھا جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا عکاس تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج انہوں نے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسد قاضی صاحب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بڑی مہارت سے چھپانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ چودھری ہاشم اور گاؤں کے دیگر معززین بھی اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسد کی دولت کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ اچانک زنان خانے کی طرف سے آنے والے راستے پر کسی کے بھارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جس نے اپنی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ قدموں کی آہٹ کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا طوفان تھا جو اس جھوٹے محل کو زمین بوس کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ سب لوگوں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس زویا خود چل کر مردان پنڈال میں آ رہی تھی۔ گاؤں کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی دلہن اپنے نکاح کے وقت مردوں کی محفل میں یوں سر عام آ جائے۔ ماسٹر رفیق کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ انہیں لگا کہ ان کی بیٹی نے بھری محفل میں ان کی سفید پگڑی کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں زویا کو پکارا اور کہا، بیٹی یہ تم کیا غضب کر رہی ہو؟ اندر جاؤ، یہ مردوں کی محفل ہے۔ لیکن زویا کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی کا کوئی تاثر تھا۔ وہ ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اسد کے دل میں خوف کے تیر برسا رہی تھی۔ زویا سیدھی قاضی صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے انتہائی پر اعتماد اور گونجتی ہوئی آواز میں کہا کہ قاضی صاحب، یہ نکاح یہیں پر روک دیں۔ پنڈال میں بیٹھے ہر شخص کی سانسیں جیسے رک گئیں اور موت کے جیسے خاموشی چھا گئی۔ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی اچانک کیسی بغاوت پر اتر آئی ہے۔ اسد کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، اور اس کا رنگ ایک سیکنڈ میں زرد پڑ گیا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا بھیانک راز اب فاش ہونے والا ہے۔ چودھری ہاشم نے جلدی سے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور غصے سے بولا، ماسٹر جی، اپنی بیٹی کو اندر بھیجیں، یہ کیا تماشا ہے؟ لیکن زویا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر چودھری کو بھی خاموش کروا دیا اور بولی کہ تماشا تو آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اور آج میں اس تماشے کا آخری پردہ میں گراؤں گی۔ زویا نے پورے پنڈال میں ایک نظر دوڑائی اور پھر اسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے اس شخص کے نکاح تبھی قبول ہوگا جب یہ میری ایک شرط پوری کی جائے گی۔ یہ سن کر سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ آخر ایک غریب ماسٹر کی بیٹی اتنے بڑے اور امیر شخص کے سامنے کیا شرط رکھ سکتی ہے۔ ماسٹر رفیق نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، زویا میری عزت کا خیال کرو، تم کیا بول رہی ہو؟ زویا نے محبت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، بابا جان، آج جو کچھ میں بھی کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کی اور اس گاؤں کی عزت بچانے کے لیے ہی ہے۔
اس کے بعد زویا نے وہ جملہ کہا جس نے پورے پنڈال میں ایک بم کی طرح دھماکہ کر دیا، جس کی گونج صدیوں تک اس گاؤں میں سنائی دینے والی تھی۔ زویا نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد دلہن کو اسی وقت شہر کے اس اولڈ ایج ہوم جانا ہوگا اور دلہے کے ان بوڑھے والدین کو پورے اعزاز کے ساتھ اس تقریب میں لا کر اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہوگا، جنہیں اس نے اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ پنڈال میں ایک قیامت برپا ہوگی اور ہر طرف حیرت اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ شرم اور حیرانگی سے نظریں چرانے لگے، جبکہ اسد یوں بت بن گیا جیسے کسی نے اس کے جسم سے ساری جان نکال لی ہو۔ چودھری ہاشم اور وہ معززین جو حقیقت جانتے تھے وہ پسینے میں شرابور ہو گئے، ان کی گردنیں شرم سے جھک گئیں۔ ماسٹر رفیق جو کچھ دیر پہلے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شرمندہ تھے، اب حیرت اور صدمے سے اسد کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص یتیم ہونے کا رونا روتا تھا اس کے والدین زندہ ہیں۔ زویا نے اپنے دوپٹے کے پلو سے وہ پرانی ڈائری، وہ میڈیکل رسید اور وہ فیملی تصویر نکالی جو اس نے اسد کی گاڑی سے حاصل کی تھی، اور سب کے سامنے لہرا دی۔ زویا نے گرجدار آواز میں کہا، دیکھو یہ ہے اس فرشتہ صفت انسان کی اصلیت جس نے اپنی ماڈرن لائف سٹائل اور اپنی عمارت کی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہی جنم دینے والے بوڑھے اور مفلوج والدین کو ایک اولڈ ہوج ہوم میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے سب کو بتایا ہے کہ اسد نے یہ سارا یتیمی کا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تھا تاکہ وہ ماسٹر رفیق جیسے ایماندار اور سادہ لو انسانوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکے اور ایک غریب لڑکی کو اپنے گھر لا کر اسے اپنی طاقت کے زور پر دبا کر رکھ سکے۔ زویا کی آواز میں ایک ایسا درد اور جلال تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے چودھری ہاشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس گاؤں کے یہ سفید پوش معززین سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اسد کی دولت اور اس کے چند ٹکڑوں کی خاطر انہوں نے میرے باپ کی عزت کا سودا کر لیا ہے۔ ساتھ بھی آگے بڑھا اور اس نے گواہی دی کہ وہ خود رات کو اس اولڈ ایج ہوم میں گیا تھا اور اس نے اسد کے بوڑھے باپ شفیق احمد کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنے ظالم بیٹے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سعد نے بتایا کہ اسد صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے باپ کے علاج کے پیسے دیتا ہے، لیکن اس نے پچھلے سالوں سے انہیں اپنے گھر کی دہلیز پر بھی نہیں چڑھنے دیا، کیونکہ اسے اپنے غریب اور دیہاتی والدین کو اپنے ماڈرن دوستوں سے ملواتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یہ ساری حقیقت سن کر ماسٹر رفیق کے قدم لڑکھڑا سے گئے اور وہ زمین پر گرنے ہی والے تھے کہ گاؤں کے دو نوجوانوں نے انہیں تھام لیا۔ ماسٹر رفیق کا وہ جھکا ہوا سر جو کچھ دیر پہلے شرم سے جھک گیا تھا اب فخر سے اٹھ گیا تھا، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی اور بھیانک غلطی کرنے سے بچا لیا ہے۔ اور انہوں نے روتے ہوئے زویا کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ سچی تعلیم انسان کو اندھا نہیں بناتی بلکہ اسے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ اسد کا سارا غرور اور اس کی ساری مکاری خاک میں مل چکی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیل ختم ہو گیا ہے تو اس نے اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے زویا پر چلانا شروع کر دیا۔ اسد نے تکبر بھرے انداز میں کہا، ہاں میں نے انہیں اولڈ ایج ہوم میں رکھا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ میں نے اپنی محنت سے یہ مقام اور یہ دولت کمائی ہے، میں ان جاہل اور گنوار لوگوں کو اپنے محل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اسد کی یہ گھٹیا باتیں سن کر پنڈال میں موجود ہر شخص کے خون میں ابال آ گیا۔ زویا نے ایک انتہائی حقارت بھری نظریں اسد پر ڈالیں اور بولی کہ جو شخص اپنے جنم دینے والے
ان والدین کا نہ ہو سکا جنہیں اسے اپنے خون پلا کر پالا پوسا، تو وہ کسی اور کا بھلا کیا ہوگا؟ تم غریب نہیں ہو، سدا تم اس دنیا کے سب سے نادر اور کنگال انسان ہو، جس کے پاس دولت تو ہے لیکن ظرف اور رشتے نام کی کوئی چیز نہیں۔ زویا نے اپنا سرخ دوپٹہ اتار کر ماسٹر رفیق کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، مجھے ایسی دولت پر تھوکنا بھی گوارا نہیں جس کی بنیاد پر میرے رب کی نافرمانی اور والدین کی آہ رکھی گئی ہو۔ میں ساری زندگی اپنے باپ کی خدمت کر کے گزار دوں گی، لیکن تم جیسے بے حس اور مردہ ضمیر انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ زویا کے ان الفاظ نے اسد کے چہرے پر ایسا تمانچہ رسید کیا جس کی گونج اس کی روح تک اتر گئی۔ گاؤں کے نوجوانوں نے غصے میں آگے بڑھ کر اسد اور چودھری ہاشم کا گھیراؤ کر لیا۔ ہاشم چودھری، جو کچھ دیر پہلے تک گاؤں کا فرعون بنا ہوا تھا، اب ہاتھ جوڑ کر ماسٹر رفیق سے معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن گاؤں والوں نے اسے دھکے مار کر پنڈال سے باہر نکال دیا اور اسد کو بھی اس کی چمچماتی ہوئی گاڑی سمیت گاؤں سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ کبھی مڑ کر اس گاؤں کا رخ نہ کرے۔ وہ شادی کا پنڈال جو کچھ دیر پہلے ایک جھوٹی خوشی اور منافقت کا گڑھ بنا ہوا تھا، اب ایک ایسی سچائی کا گواہ بن چکا تھا جس نے اسد کی آنکھیں کھول دی تھی۔ ماسٹر رفیق نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی معصوم بیٹی کو بڑی اذیت سے بچا لیا ہے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ لوگوں کو یہ سبق مل گیا کہ اصل عزت اور کامیابی بینک بیلنس اور بڑی گاڑیوں میں نہیں، بلکہ انسان کے کردار اور والدین کی خدمت میں ہے۔ اور وہ مادہ پرستی جس نے اس معاشرے کو اندھا کر رکھا تھا، آج زویا کی جرت اور اس کی سچائی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ کہانی اس مضبوط اور جذباتی پیغام پر ختم ہوتی ہے کہ انسان چاہے آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، لیکن اگر وہ اپنی جڑوں اور اپنے والدین کو بھول جائے تو اس کی کامیابی محض ایک ریت کی دیوار کی مانند ہے جو کسی بھی وقت گر کر اسے دفن کر سکتی ہے۔ زویا نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی مشکل فیصلہ کر کے نہ صرف اپنی اور اپنے باپ کی عزت بچائی، بلکہ پورے معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ ایسی ڈھال ثابت ہوتی ہیں جو بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے گاؤں میں ماسٹر رفیق اور زویا کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور لوگوں نے دولت کی چمک سے مرعوب ہونے کی بجائے انسان کی سیرت اور اس کے اخلاق کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ زویا کی اس بہادری نے ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کر دی جو اپنے حقوق اور سچائی کے لیے معاشرے کے دباؤ کا مقابلہ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس کا اختتام اگرچہ بظاہر ایک رشتے کے ٹوٹنے پر ہوا، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی نئے اور سچے شعور کی ابتدا تھی جس نے جھوٹ کی تمام زنجیروں کو توڑ کر سچائی کو ایک ابدی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ ہر پڑھنے والے کے دل میں یہ بات نقش ہو گئی کہ رشتے اور محبتیں بازار میں بکنے والی چیزیں نہیں، بلکہ یہ وہ انمول ہیرے ہیں جن کی قدر صرف وہ جانتا ہے جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا اور احساس کرنے والا دل موجود ہو۔ آج بھی اس گاؤں میں شرافت اور جرت کی مثالیں دی جاتی ہیں تو زویا اور ماسٹر رفیق کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی کی طاقت دنیا کی ہر دولت پر بھاری ہے۔ والدین کی دعاؤں اور ان کی خدمت سے بڑی کوئی جنت نہیں، اور جو ان سے منہ موڑتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسد کی وہ چمچماتی گاڑی اسے وہ سکون کبھی نہیں دے سکی جو اس کے باپ کے قدموں میں تھا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے تنہائی کے اس اندھے کنویں میں گر گیا جسے اس نے اپنے غرور سے کھودا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ہر اس فرد کے لیے ایک آئینہ ہے جو ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتا ہے
اور ان رشتوں کی ناقدری کرتا ہے جو انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔